ہر آنے والا دن زندگی کی نئی کتاب کا صفحہ کھولتا ہے۔ اس کتاب میں ہر ایک صفحے پر ایک نئی کہانی ہوا کرتی ہے۔ ہر کہانی میں بہت سے کردار ہوتے ہیں۔ ہر کہانی میں مختلف ادوار ہوتے ہیں۔ ہر بار ایک نیا دور آتا ہے۔ ہر نیا دور ایک نئی حقیقت سے ملاتا ہے۔ ہر حقیقت کئی پیغام لاتی ہے اور ہر پیغام آپ کے لیے نئے چیلنجز دکھاتا ہے۔ ہر چیلنج آپ کو مشکلات اور آسانیوں سے ملاتا ہے اور یہی آپ کی زندگی کا نیا دن اور نئی شروعات ہوتی ہے۔ انسان کو کیا معلوم اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا نیکسٹ مومنٹ کیسا ہونے والا ہے؟ یہ سب ہمارے رب، ہمارے خالق، ہمارے مالک اللہ کو معلوم ہے، جو ہماری رگ رگ سے واقف ہے۔ اسی کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ نیکسٹ مومنٹ کیا ہونے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتانے جا رہی ہوں جس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے کیا معلوم اس کی نیکسٹ ڈے کیا ہونے والا ہے، اس کا نیا دن کیسا ہونے والا ہے، اس نئے دن پر اس کی کیا قسمت کھلے گی اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ کہانی ایک غریب، متقی اور پرہیزگار لوہار کی ہے، جو کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے گھر سے روزی روٹی کمانے کے لیے نکلتا تھا اور معمول کے مطابق اپنے گھر ٹائم سے پہنچ جاتا تھا۔ اس وقت ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس کو اپنی عوام کی، اپنی رعایا کی بہت ہی زیادہ پرواہ تھی اور وہ اپنی عوام کے لیے بہت ہی زیادہ رحم دل بادشاہ ثابت ہوتا تھا۔ اس وقت کے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا پھر گھوڑے یا پھر ٹانگوں پر یا پھر اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا راستہ تھا جہاں پر بہت سارے تجارتی قافلے بھی گزرا کرتے تھے اور معمول کے مطابق لوگ بھی گزرا کرتے تھے۔ وہاں پر کچھ ڈاکو نے اپنا بسیرا کر لیا تھا اور وہاں پر آنے جانے والے قافلے اور لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے اور ان کا سارا مال ضبط کر لیا کرتے تھے۔ جب یہ خبر وہاں کے بادشاہ، رحم دل بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے کچھ سپاہی بھیجے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ وہ کس راہ پر ڈاکو ہیں اور اس راہ کا جا کے جائزہ لیں، اور اگر ان کو وہاں پر ڈاکو مل جاتے ہیں تو وہ ان کو گرفتار کر لیں تاکہ ان کی عوام، یعنی بادشاہ سلامت کی عوام وہاں سے آسانی سے گزرے اور ان کو کوئی پریشانی درکار نہ ہو۔ حکم کے مطابق بادشاہ کے سپاہیوں نے ڈاکوؤں کو پایا اور وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہوتے ہی بادشاہ کے سپاہیوں نے بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ انہوں نے وہ ڈاکو گرفتار کر لیے ہیں اور ان ڈاکوؤں کی تعداد 10 ہے۔ یہ پیغام بادشاہ کو پہنچاتے ہی سپاہیوں نے محل کا رخ کیا، ڈاکوؤں کو گرفتار کیا، باندھا اور انہیں لے کر اپنے رستے پر چل پڑے۔ سفر کے دوران ایک ڈاکو کو ٹوائلٹ کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے سپاہی سے ریکویسٹ کی کہ اسے وہاں پر اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے، اور سپاہیوں نے اس کی ریکویسٹ پر پورا عمل کیا اور اس کی ریکویسٹ کو قبول کر لیا۔ اس دوران اس کو موقع ملا اور وہ فرار ہو گیا۔ اب پیچھے رہ گئے تھے ڈاکو نو۔ اب سپاہیوں کو اس بات کے لالے پڑ چکے تھے کہ وہ اب بادشاہ کو کیا بتائیں گے، کہ انہوں نے اس سے پہلے تو بادشاہ کو تعداد بتا دی تھی اور وہ تھی 10 اور اب ڈاکو ہیں 9۔ تو اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے انہیں رستے میں ایک ایسا شخص ملا جس شخص کے بارے میں نے آپ کو اس کی کہانی میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی، اور وہ شخص تھا لوہار، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے آئرن اسمتھ۔ وہ غریب انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں بابا کے لیے روزی کما کر گھر کی طرف کا رخ کر رہا تھا۔ اس دوران اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا، 2-3 تھپڑ مارے، اور وہ ایک شریف انسان، اس کو کیا معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو معمول کے مطابق روزانہ اس راستے سے گزرا کرتا تھا، لیکن اس بار اس کے ساتھ ایک نیا ماجرا ہوا کہ اسے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور اسے بھی باندھ دیا اور 10 ڈاکو پورے کر لیے۔
سپاہیوں کو اپنی نااہلی کو چھپانا تھا، اس لیے انہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے ایک بے گناہ کو پکڑ کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ جب سپاہی ڈاکوؤں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کو یہ ڈاکو پیش کر دیے، اور ڈاکوؤں کی بادشاہ نے تفتیش کی، اور اس تفتیش کے دوران بادشاہ نے انہیں سزا دے دی کہ انہیں جیل میں بند کیا جائے، یعنی قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ وہ غریب اور مسکین لوہار جس کی کوئی غلطی نہیں تھی، جو بالکل معصوم اور بے گناہ تھا، اسے معلوم ہوا کہ وہ اب 10 ڈاکوؤں میں شامل ہو چکا ہے، اور بادشاہ کو جو دکھایا جا چکا ہے بادشاہ اب اسی پر ہی یقین کرے گا۔ لوہار نے سوچا کہ اب یہ بادشاہ کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ اس دنیا کا بادشاہ ہے، زمین کا بادشاہ ہے، اسے نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے کہا اب یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا معاملہ ہے۔ اس نے مصلی بچھایا، یعنی جائے نماز بچھائی، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی شروع کر دی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا رب تو جانتا ہے، بے شک یہ دنیا کا بادشاہ ہے، اس کو جو دکھایا جائے گا وہ یہی اسی پر یقین کرے گا، لیکن میرے رب تو مجھے پہچانتا ہے، تو نے مجھے اس راہ پہ بھیجا تھا، میں تیری ہی وجہ سے آج اس مصیبت میں پڑا ہوں، میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ پیچھے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تو اب تو ہی مجھے اس راہ سے، اس جیل سے نکالے گا اور اس مصیبت سے آزاد کرے گا۔ جب بھی آپ کسی پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں یا پھر آپ انہیں بلاتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں سر، لیکن جب ان کا ہی دوست یا پھر آپ کے ٹیچر کو آپ جب بلاتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں سر یا پھر میم، لیکن جب انہی کا ہی دوست ان کو بلاتا ہے تو وہ ان کو کہتا ہے یار تم ادھر آؤ، یار یہاں پہ بیٹھ جاؤ، یار یہ کرو وہ کرو، یہ سارے کام وہ ایسے کہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا سر یا پھر میم۔ تو یہی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ سے جس طرح بھی بات کریں، اللہ تعالیٰ بالکل برا نہیں بناتا۔ آپ یہاں پہ اس کی باتوں میں کنیکشن چیک کریں کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا اسٹرانگ کنیکشن ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ تو یہی بات ہے، آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کسی بات کو بھی رد نہیں کرتا۔ وہ تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا، مصلی سے بالکل نہ اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا۔ جب سے وہ اس قید خانے میں گیا تھا وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے یہاں سے نکالے، کیونکہ آپ نے ہی مجھے اس زندان میں ڈالا ہے اور میں بے قصور ہوں، یہ آپ جانتے ہیں، بے شک اس بادشاہ کو نہیں نظر آئے گا، یہ آپ ہی ہیں جن کو پتہ ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے یا نہیں کی، میں ایک بے گناہ انسان ہوں اور یہ آپ جانتے ہیں، اور مجھے انصاف آپ ہی دلائیں گے۔ یہاں پر تو اس کی دعائیں چلتی رہیں اور دوسری طرف رات ہو چکی تھی اور تمام لوگ سونے کا اہتمام کر رہے تھے، لیکن جب بادشاہ سویا تو اسے خواب میں کیا نظر آیا؟ وہ کچھ یوں تھا، بادشاہ کو خواب میں یہ نظر آیا کہ 4 موٹے ہٹے کٹے جو پہلوان ٹائپ لوگ تھے، عجیب و غریب ان کی شکل و صورت تھی، وہ آتے ہیں اور اس کے تخت کے 4 پاؤں سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر الٹا دیتے ہیں، جو ہی الٹاتے ہیں تو بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب وہ الٹائیں گے تو بادشاہ کی وہاں پہ بھی سانس جو تھی وہ بہت زیادہ پھول گئی تھی، کیونکہ تخت اتنا بھاری ہوتا ہے، بادشاہ کا تخت بہت بھاری ہوتا ہے، اچھی خاصی کوالٹی ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کا وزن ہوتا ہے، تو جو ہی الٹائیں گے تو بادشاہ تو اس کے نیچے آ کر مر جائے گا۔ بادشاہ کو یہی خوف ہوتا ہے اور اس کی سانس وہاں پہ بھی پھول جاتی ہے، لیکن جب وہ جاگتا ہے تو اس کی سانس واقعی میں پھولی ہوتی ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد کچھ دیر بعد وہ دل کو بہلاتا ہے اور ادھر ادھر کے خیالات کرنے کے بعد پھر سو جاتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو دوبارہ یہی خواب آتی ہے کہ 4 ہٹے کٹے موٹے آدمی، پہلوان ٹائپ آدمی دوبارہ سے عجیب و غریب شکل لے کر آتے ہیں اور اس کا تخت پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر سے بادشاہ جاگ جاتا ہے اور اب اسے یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو بات غلط ہوئی ہوگی، یعنی کسی نہ کسی کا حق تو مارا گیا ہوگا یا پھر کسی نہ کسی کو اس سے نقصان پہنچا ہوگا۔ تو بادشاہ بھی اس ٹائم کا جو لوگ ہوتے تھے وہ سب بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے تھے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا تھا، تو بادشاہ کو بھی یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بتا رہے ہیں، لیکن وہ پھر
سو جاتا ہے۔ جب وہ دوبارہ سوتا ہے تو پھر تیسری بار اس کو یہی خواب آتی ہے۔ جب تیسری بار آتی ہے تو بادشاہ سوتا نہیں ہے، وہ وزیر کو بلاتا ہے جو اس ٹائم زندان کا وزیر تھا، تو اسے بلاتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا یہاں کوئی بے گناہ موجود ہے؟ جب وہ وزیر سے پوچھتا ہے تو وزیر بولتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہاں کوئی بے گناہ ہے یا نہیں ہے۔ دن کو جو 10 ڈاکو آئے تھے ان کی بھی تفتیش آپ نے ہی کی تھی، میں نے نہیں کی۔ آپ ہی سب کی تفتیش کر کے آپ صرف مجھے حکم دے دیتے ہیں کہ مجھے ان کو زندان میں ڈال دینا ہے۔ میرا کام صرف ان کو ان کا کھانا دینا ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے کہ یہ بھاگ نہ جائیں، یا پھر اور بھی بہت سی ذمہ داریاں جو ہیں وہ میری ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ گنہگار کون ہے ان میں سے یا پھر بے گناہ کون ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب سے 10 ڈاکوؤں میں سے ایک شخص آیا ہے، وہ جب سے اس کو زندان میں بھیجا ہے وہ ابھی تک مسلح سے نہیں اٹھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ تو مانگ رہا ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فوراً پورا کر دیں گے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے او تم اس کو فوراً لاؤ ادھر، بلکہ چھوڑو میں خود جاتا ہوں، کیونکہ اس کو لگا کہ ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ سے کب سے مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مانگنے پر میرے تخت 3 بار الٹانے کی کوشش کی جس پر میں سوتا تھا، تو مجھے اس کے پاس خود جانا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا قریب بندہ ہوگا۔ تو اس لیے بادشاہ بولتا ہے رکو میں خود جاتا ہوں تمہارے ساتھ، اس کو مت لے کر آؤ۔ یعنی اتنی بڑی اس کو رسپیکٹ مل رہی ہے، اتنا اچھا پروٹوکول مل رہا ہے۔ جب بادشاہ زندان میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ابھی بھی وہ شخص مسلح سے نہیں اٹھا، تو وہ اس کا زندان کا دروازہ کھلواتا ہے اور اسے باہر بلواتا ہے۔ تو اب لوہار کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی ہے، اور وہ خوش تھا اور مطمئن تھا۔ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم تو ڈاکوؤں میں تھے، تم نے تو بہت سے لوگوں کو لوٹا ہے، تو پھر تمہارا اللہ تعالیٰ سے اتنا اسٹرانگ کنیکشن کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بار بار اشارہ دے رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا تم گنہگار نہیں ہو؟ کیا تم ڈاکو نہیں ہو؟ کیا تم بے گناہ ہو؟ بادشاہ اس سے اتنے سارے سوال ایک ہی وقت میں کر دیتا ہے۔ لوہار اس سے کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں رستے سے اپنے بچوں کے لیے روٹی کما کر واپس آ رہا تھا، جس رستے پر آپ کے سپاہیوں نے ان ڈاکوؤں کو بندی بنا لیا تھا، لیکن ان کا ایک ڈاکو بھاگ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ڈاکو پورے کرنے تھے۔ رستے میں جو میں نے ان کی باتیں سنی کہ یہ کہہ رہے تھے یار شکر ہے یہ مل گیا، اور ہم لوگ کو اب بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکے گا، اور یہ ساری جو باتیں کر رہے تھے تو وہ میں نے سن لی تھی، لیکن اب میں آپ سے تو بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آپ کو جو دکھایا جائے گا آپ وہی دیکھو گے۔ اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے بات کی، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اسی لیے میں نے اس سے مانگنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس اس لیے ہی بھیجا، اور آپ دیکھیں کہ میں بے گناہ نہیں ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی میرا ساتھ نہ دیتا۔ بادشاہ کو بہت زیادہ دکھ اور شرمندگی محسوس ہوئی، اور وہ اس لوہار کو لے کر اپنے دربار میں آ گیا، اور بادشاہ نے اس سے کہا بے شک آپ بے گناہ ہو، غلطی صرف ہم سے ہوئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں گے۔ بادشاہ اس سے بھی معافی مانگنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی، اور پھر کہا یا اللہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا کہ میں نے ایک بے گناہ کو اپنے قید خانے میں بند کروا دیا، بنا کسی تشویش کے، بنا کسی جانچ پڑتال کے۔ پھر بادشاہ نے اس لوہار سے کہا کہ میں تمہیں صرف 3 شرط پر جانے دوں گا، یعنی میں تمہیں صرف 3 شرط پر رہا کر دوں گا۔ تو اس نے کہا بے شک آپ جو بھی شرط کہیں گے مجھے وہ منظور ہے۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میری پہلی شرط کہ میں جو بھی آپ کو مال و دولت دوں گا، جو بھی میں آپ کو چیزیں دوں گا، خزانہ وغیرہ، وہ آپ قبول کرو گے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری شرط بادشاہ نے یہ بتائی کہ آپ جس راستے سے گزرا کرتے تھے آپ اسی راستے سے گزرا کرو گے، اور آپ اسی راستے سے ہی اپنے بچوں کے لیے روٹی وغیرہ روزی روٹی کما کر لے کر جایا کرو گے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اور اب تھی تیسری شرط،
اور تیسری شرط میں بادشاہ نے لوہار سے یہ کہا کہ آپ جب بھی اس راستے سے گزرو گے اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوگی تو آپ وہ مجھے بتاؤ گے، میں انشاءاللہ ضرور حل کروں گا۔ لیکن اس کو لوہار نے بہت ہی پیارا جواب دیا، اور جواب سن کر آپ بھی بہت زیادہ حیران ہوں گے۔ اگر آپ کو بادشاہ کی طرف سے اتنی بڑی آفر مل جائے تو آپ لوگ اس کو فوراً سے قبول کر لو گے، اور آپ کو اتنا زیادہ خزانہ بھی مل جائے تو آپ کی تو بہت زیادہ موجیں ہو گئی۔ لیکن ایک لوہار نے یہ سب کچھ ریجیکٹ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ دیکھو، ابھی مجھے تھوڑا سا مسئلہ پیش آیا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک رات بھی نہیں لگی، میں اپنے ٹائم سے پہلے گھر پہنچ جاؤں گا، آپ دیکھنا، مطلب تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا، میں ویسے بھی پیدل جاتا تھا تو میرا ٹائم لگ ہی جاتا تھا، ابھی بھی اتنی رات نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا فوراً قبول کر لی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا؟ اس پہ بادشاہ خاموش ہو گیا، اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اسے برق رفتار گھوڑے پر بٹھا دیا جائے تاکہ یہ بہت جلد اپنے گھر پہنچ جائے۔ جس شخص کی اتنی سخت ہے، اتنی سخت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے بچوں نے پیچھے دعا کر لی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو بادشاہ نے اسے مال و دولت دیا اور گھوڑے پر بٹھایا اور سپاہیوں کے ساتھ اسے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ چونکہ لوہار پیدل سفر کیا کرتا تھا تو کبھی کبھار ایسا ہو ہی جاتا کہ وہ گھر دیر سے پہنچتا، لیکن اس وقت رستہ تو بہت لمبا تھا، لیکن لوہار تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھا تو اتنا وقت نہ لگا۔ وہ تھوڑا سا تو دیر سے پہنچا تھا، لیکن اتنی بھی دیر نہیں کہ اس کی بیوی بچے اور ماں باپ پریشان ہوتے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، تو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا، مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ گڈ بائے۔